یہیں سے شروع کیا ماشاء اللہ. اب تو بہت کام ہے. پہلے امیر بھی تھے, کافی عرصہ امیر رہے, کئی سال. پھر ضعیف ہو گئے تو پھر چھوڑ دی, پھر دوسرے ساتھی کو. ماشاء اللہ. دارالعلوم دیوبند سے یہی ہوئی تھی. یہ دارالعلوم دیوبند سے. اصل میں 42 میں فراغت ہو گئی تھی, تو 2 سال وہیں رکے رہے, کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آتی تھی, نہ پیچھے جا سکتے تھے نہ آگے کہیں. سمجھے ابھی کہاں جائیں. مولانا ادریس صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ وہیں تھے ابھی. تو سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ 44 میں آئے تھے. انہوں نے پھر خط لکھا حضرت کو, مولانا ادریس صاحب کو, کہ کوئی ایسا استاد جو معقولات وغیرہ کا ماہر ہو. والد صاحب کی استعداد بہت اونچی تھی, حضرت کو بھی پتہ تھا. طالب علمی میں تفسیر کبیر مطالعہ کی تھی والد صاحب نے, طالب علمی میں. اور حضرت کو تفسیر کبیر سے بڑا شغف تھا حضرت مولانا ادریس صاحب. لہٰذا ان کی اگر تفسیر کبیر کا خلاصہ جو ہے نا وہ ان کی معرف القرآن ہے. ہاں جی, یہ عجیب ہے. تو انہوں نے پھر والد صاحب سے کہا کہ آپ بھاول نگر چلے جائیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, ان سے بھی یہ بخاری لوگ اور یہ چائنا والے وہ بہت محبت کرتے تھے, ان کی دعوت کرتے تھے. حضرت مدنی کی سال میں 1-2 دفعہ بخاری پلاؤ کے ساتھ. ماشاءاللہ. ان حضرات کے مشورے سے پھر بھاول نگر آ گیا ٹرین کے ذریعے نا. مولانا بدر المیٹھی بھی استاد تھے والد صاحب کے, ان سے شروع میں پڑھا تھا. پھر وہ چلے گئے تھے دابیل. پھر اس طریقے پر پھر انہوں نے کہا کہ آپ بھاول نگر چلے جاؤ, کیونکہ آپ کی اردو فصیح نہیں ہے, بھاول نگر کا علاقہ بھی اردو دان لوگ نہیں ہیں, لہٰذا وہاں آپ ٹھیک چل جائیں. بھائی یہ ہوا. 44 میں آئے تو بس ادھر ہی رہ گئے. حضرت بدر المیٹھی 46 میں چلے گئے, تو پھر 48 میں دوبارہ یہاں آئے تھے. 6 مہینے یہاں رہے, پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف چلے. تو 48 سے گویا کہ والد صاحب کی ذمہ داری ڈال دی. پہلے کچھ اور لوگ بھی تھے, خان عبد الشکور خان خاکوانی, وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے تھے. والد صاحب سے ان کو اٹیچ کیا ہوا تھا. پھر 48 سے والد صاحب کے ذمہ سارا کام پڑ گیا. پھر 48 میں شادی. اب جب دیکھا کہ اب جانا ہی نہیں ہے تو پھر شادی کر لی. ہمارے جیسوں نے دنیا میں آنا تھا تو ہم آ گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. یہ کہانی بس وہ آگے نہیں گئے. حالانکہ عرب بہت لوگ گئے اس زمانے میں, سارے عرب چلے گئے تھے اکثر, سوائے 2-3 کے. میرے خیال 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے جو چائنا کے تقریباً 25 طالب علم تھے. ان میں سے 2-3 جو ہیں وہ صرف ایک بنگلہ دیش چلے گئے. والد صاحب کے وہ خالہ زاد بھائی تھے جن کی یہ کتاب ہے معرف الخطن عربی میں نے مرتب کی ہے ان کا نسخے سے. اور ایک جو نا وہ والد صاحب تھے, اور ایک اور تھے جو دیوبند میں تھے, رہ گئے, وہ وہیں پڑھاتے تھے, وہ بھی خطنی تھے. باقی سب سعودیہ, ان کی اولادیں ملتی ہیں. والد صاحب کے ساتھی بھی تھے, کچھ ساتھ پڑھنے والے, آگے پڑھنے والے, پیچھے پڑھنے والے. تو والد صاحب بس وہ استادوں نے جیسے کہا بس ویسے ہی ہو گئے. کھانا لگ گیا ابھی, کھانا کھاؤ آپ.